حالات کے تناظر میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار مرتن او مرتین آزمائے جاتے ہیں، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر یہ توبہ نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 126 ہے، 126 نمبر کی آیت ہے۔ یہ ہم آج جو سچویشن دیکھ رہے ہیں، کرنٹ سچویشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور حالات کا مقابلہ کیجیے، اس لیے کہ حالات یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ حالات انسان نہیں بناتے، حالات اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ انسان کے جو کرتوت ہوتے ہیں، اس کی جو کاوشیں ہوتی ہیں، اس کے جو اعمال ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین حالات کو اسی کے مطابق عدلتا اور بدلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر، چاہے وہ آسمانی مصیبت ہو، زمینی مصیبت ہو، سمندری مصیبت ہو، کہیں کی بھی مصیبت ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے۔ اس لیے جب حالات آتے ہیں تو ہمیں کسی پر بھی کمنٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنے عقائد کو دیکھنا چاہیے، اپنی سوچ اور فکر کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لا یتوبون، پھر تم توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرائسس چل رہا ہے، پورے ملک کے اندر لوگ لائن میں کھڑے ہیں، گیس ایجنسیاں مسلمانوں اور دیگر قوموں کو پریشان کر رہی ہیں، حالانکہ حالات اس طرح سے نہیں ہیں جس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کی بھرمار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف حکومت پہ کمنٹ کرتے ہیں، دوسروں پہ کمنٹ کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا کہ مہنگائی کی مار ہو یا جو بھی حالات ہوں، مارکیٹ میں کرائسس جو آتے ہیں، یہ صرف اور صرف حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، وہ بھی آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کے اندر جو بہت مشہور آیت ہے، آپ بار بار سنتے ہیں عبادت کے حوالے سے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی کے بعد کی جو آیت ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ آیت غور کرنے کی ہے، یہ آیت غور کرنے کی ہے۔ رزق کی کمی ہو، مہنگائی کی مار ہو، جو بھی، یہ آیت بہت اس وقت سوچنے اور فکر کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ نے عبادت کے حوالے سے کہا کہ ہم نے جن اور انسان کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اس عبادت کے بدلے، اس عبادت کے حوالے سے اللہ تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی ہے جو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، ذو القوة المتین، اور وہ اپنے اس رزق دینے میں بہت مضبوط، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو رزق کا مطالبہ گورنمنٹ سے نہیں، رزق کا مطالبہ رب سے کیجیے۔ مہنگائی کی مار کا جو بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے،
اللہ رب العالمین سے طلب کیجئے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کیجئے، اپنے عقائد پر نظر ثانی کیجئے۔ حالات جب بدلتے ہیں فوری طور پر انسان کو اس آیت کے آخری ٹکڑے پر جانا چاہیے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر تم توبہ نہیں کرتے، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے جو حالات تھے، لوگوں کا یہ تصور تھا کہ اب مسلمان اپنے آپ کو بدل لیں گے، لیکن آپ نے دیکھا وہی رفتار، وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ نمازی ایسے ہی غائب ہیں۔ جب مسجدیں بند تھیں لوگوں نے مار کھا کر نماز پڑھنے کی کوشش کی، مسجدیں جب کھل گئیں تو مسلمان بھی آزاد ہو گئے۔ یعنی حالات جب آتے ہیں تو بس ہمارے سامنے صرف اور صرف اسٹرائک ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اور حالات جب بدل جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، مصیبتوں کو بھول جاتے ہیں، پھر اپنے اسی رفتار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر فرمایا جو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 42 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزی دیتا، تمام بندوں کو روزی دیتا، اور اس روزی میں فراخ دلی کے ساتھ، یعنی جتنا بندہ چاہتا ہے اس طریقے سے اللہ دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر بغاوت پیدا ہو جاتی، زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، ایک ایگزامپل لیجئے آپ، کہ اگر سارے کے سارے مزدور ہوتے، لیبر ٹائپ میں ہوتے، دنیا کی کیا حالت ہوتی؟ پھر یہ کام کرانے والے کون ہوتے؟ فار ایگزامپل یہ عمارت بنی ہے، آپ نے لیبر کو پیسے دیے، اگر سارے کے سارے لیبر ہوتے، پیسہ کون دیتا ان کو کام کرنے والے؟ اور سارے کے سارے اگر اپر کلاس کے ہو جائیں تو پھر مزدور کہاں جائیں گے؟ پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ایک آدمی میکینک ہے، ایک آدمی گاڑی کا آنر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا سامان کیسے کیا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے، میکینک کے پاس جاتے ہیں، آپ کے گاڑی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اگر رزق کا سامان برابر ہوتا، سب کو برابر برابر رزق دیا جاتا، زمین میں فساد پیدا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین اپنے اندازے کے مطابق جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہماری چاہت کے مطابق رزق نہیں ملتا، اللہ جسے جتنا چاہتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کیسے دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، یہ رب کو معلوم ہے۔ اس لیے جب بھی حالات آتے ہیں فوری طور پر رجوع اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو کیسے بیان کیا ہے دیکھیے، سورہ نحل جو ہے اس میں بہت ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا، دودھ کا تذکرہ کیا، نہروں کا تذکرہ کیا، لیکن یہی اسی سورہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو آج کے حالات کو بالکل میچ کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 112، اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک قریے کی مثال، ایک گاؤں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قریے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دیا تھا، بھرپور روزی دیا تھا، اطمینان کی زندگی ان کو عطا کیا تھا۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، اطمینان سے ان کی روزی روٹی ان کے پاس پہنچ رہی تھی۔ اور اسی طرح کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر قوم سبا کے حوالے سے بھی بیان کیا۔
وہاں تو اتنی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جو بستی تھی اس کے دونوں طرف وادیاں تھیں، پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں سے پانی جھرتے تھے اور دونوں طرف پھلدار درخت تھے، ہریالی تھی۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ایک عورت اپنے سر پر ٹوکرا خالی لے کر جاتی اور جب وہ راستے سے گزرتی تو پھل توڑنے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی، اس کے ٹوکرے کے اندر جو اپنے سر پر لے کر کے جاتی تھی اس کے اندر پھل آٹومیٹک گرتے تھے۔ یہ ایسی نعمتیں سورہ سبا 22ویں پارے کے اندر سورہ سبا ہے، اس کو پڑھیے۔ لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اس طریقے سے ذلت مسلط کی کہ وہ ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چھین لیا، ساری نعمتیں چھن گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سیناریو تقریباً یہاں بھی بیان کیا کہ اطمینان اور سکون کی زندگی ان کی تھی۔ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق مہیا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فکفرت، جب اللہ کی نافرمانی کی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی جب انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا۔ اللہ اکبر، بھوک کا لباس۔ بھوک کا لباس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر طرف سے ان کا بھوک مسلط کر دیا، جو جہاں بھی وہ جاتے تھے بس ایک فقر و فاقہ کی زندگی۔ اور یہی سیناریو آپ کو سورۃ القریش کے اندر دیکھیے آپ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں عبادت کرنی ہے اس گھر کی۔ کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا، تم بھوکے تھے، پیاسے تھے، اللہ نے کھلایا پلایا۔ وآمنہم من خوف، اور تمہیں خوف کے وقت اللہ نے امن عطا کیا۔ یہ سب آیات ہیں، قرآنی آیات ہیں، یہ کہیں اوپر کی باتیں نہیں ہیں۔ اس میں غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، نعمتوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ کس طریقے سے نعمتیں چھنتا ہے۔ آپ دیکھیں آج مسلمان پریشان، گیس سلنڈر کے حوالے سے کتنی پریشانی ہے، پیٹرول کے حوالے سے ابھی پریشانی، کچھ آئی ہے کچھ آنے والی ہے، سوشل میڈیا کی خبروں سے مسلمان پریشان، ہر آدمی پریشان ہے۔ آگے کیا ہوگا اس کی فکر ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن یہ حالات کیوں آئے ہیں یہ بیٹھ کر سوچنے کی فکر نہیں، یہ بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہم کو نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں آئے، یہ قرآن سے پوچھئے کہ کیوں آئے۔ قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے تم پر حالات لائے گا۔ مہنگائی کی مار پڑے گی، اور اس مہنگائی کی مار سے ہر خاص و عام پریشان ہوں گے۔ لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر کہ اپر کلاس کے لوگوں کو کم پریشانی ہوتی ہے، مڈل کلاس کے لوگوں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ لوور کلاس بھی کسی نہ کسی حد تک زندگی گزار لیتا ہے، اپر کلاس والوں سے لوور کلاس والے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن مڈل کلاس والے برابر پریشان رہتے ہیں، وہ نہ اوپر جا سکتے ہیں نہ نیچے جا سکتے ہیں۔ تصور کیجئے آپ، کووڈ کے حالات ہمارے سامنے، ڈی مونیٹائزیشن کے حالات ہمارے سامنے، اور اب ان حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں کہ جس چیز سے ہمارے رزق کا سامان مہیا ہوتا ہے، جہاں سے ہمارا کھانا بنتا ہے، ہم اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایسے حالات لائے کہ ابھی تو تھوڑا سا ہم امن پا رہے ہیں،
آنے والے وقت اور زیادہ ڈینجر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ سورۃ الواقعہ کا مطالعہ کیجئے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم۔ نار کا تذکرہ، جو آگ تم بھڑکاتے ہو، جو آگ تم روشن کرتے ہو، جس آگ سے تم اپنی ضرورت پوری کرتے ہو، یہ آگ لکڑیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ان لکڑیوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوشچن مارک کیا ہے، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ؟ یہ جو درخت ہیں جس سے تم آگ جلاتے ہو، یہ ہم نے پیدا کی یا تم نے پیدا کی؟ اس طرح کی مثالیں اللہ نے اس سے پہلے بھی بیان کی، پانی کے حوالے سے، انسان کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے۔ یہاں چونکہ آگ کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، یہاں پر اس لیے میں نے یہ آیت کوٹ کی ہے اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، دنیا زندگی کی جو ضروریات ہیں، یہ سب کا سب خالق اللہ ہے، ہمارا بھی خالق اللہ ہے۔ ضروریات جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا اور ہمارے لیے پیدا کیا۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ سواری کا معاملہ ہو، کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا معاملہ ہو، چلنے پھرنے کا معاملہ ہو، زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ زمین کی سطح کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا تذکرہ کیا، لیکن ہم ہیں کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو بڑی آرام و آشائش کے ساتھ زندگی گزارنے لگتے ہیں، اتنے آرام کے اندر پہنچ جاتے ہیں کہ اس زندگی دینے والے کو بھول جاتے ہیں، پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ نعمتوں کی ناشکری اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ بس میں نے کمایا، میں نے خرچ کیا، تمہارا کیا، تم کون ہوتے ہو؟ ارے اللہ نے دیا ہے، اس کا احساس ہمارے اندر نہیں۔ اور جیسے ہی ہماری نعمت ختم ہوتی ہے یا کسی طرح کا معاملہ آتا ہے، فوری طور پر کفران نعمت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، بے صبری سے جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، چیخ پکار شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ مومن ہر معاملے میں صبر کرتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ اسی منبر سے میں نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا اس سے پہلے کہ مومن کسی بھی حالات سے ڈرتا نہیں ہے، ڈٹتا ہے، ڈٹتا ہے۔ حالات سے ڈٹ جانا اور اپنے موقف پر قائم رہنا، یہی ایک مومن کی علامت ہے۔ نعمت جب چھن جائے تو پھر پریشان ہونا، کفران نعمت کا شکار ہونا، نعمت جب مل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا، جی نہیں۔ مومن صابر ہوتا ہے، مومن شاکر ہوتا ہے۔ مومن صابر ہوتا ہے اور مومن شاکر ہوتا ہے۔ نعمتیں جب ملتی ہیں تو وہ شاکر ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے، اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو وہ صابر ہوتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے کہ نہیں، جس اللہ نے یہ نعمتیں پہلے دی تھیں ابھی چھن گئی ہیں، بعد میں بھی اللہ ہی ہمیں لوٹائے گا۔ تو یہ کچھ آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ کر اور آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کیا کہ آپ حالات سے گھبرائیں نہیں، حالات کا شکوہ نہ کریں۔ شکوہ شکایت زبان پہ لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ اس کا سلوشن تلاش کرنا چاہیے، اس کا سلوشن تلاش کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے اس کا سلوشن یہ دیا، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ حالات آئے ہیں، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، رب کی طرف رجوع ہوئیے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کیجیے۔ جب اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اس میں زیادہ کرے گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالی
اس ناشکری کے بدلے ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ تصور مت کیجئے کہ بس یہ حالات ہیں، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آج ہمارے گھر کے کچن کا جو سسٹم ہے مکمل طور پر گیس پر ڈیپینڈ ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لکڑیاں جلا کر کھانا پکا لیں گے، اس کے لیے پھر آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، پورا اس پر ڈیپینڈ ہے۔ اور آنے والے حالات کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سلنڈر استعمال کرتے ہیں، باضابطہ آپ کے گھروں تک کنیکشن جا رہا ہے، پائپ لائن جا رہا ہے، سلنڈر کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی پلاننگ ہے کہ ہم جب چاہیں آپ کا رزق بند کر سکتے ہیں، کھانا بند کر سکتے ہیں، پینا بند کر سکتے ہیں۔ تو اس کا سب کچھ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، بالخصوص یہودیوں کی طرف سے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ایک دجالی ذہن بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو خود کفیل ہونے کے بجائے، اپنے آپ پر ڈیپینڈ ہونے کے بجائے دوسروں پر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک لمبا فلسفہ ہے، یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت دور سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم ہر چیز دوسروں کے کنٹرول میں دے دیں، اپنے آپ میں کچھ نہیں، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ سب چیزیں ایک پلان کے تحت کی جا رہی ہیں۔ اس میں بہت بڑی مصلحت ہے ان لوگوں کی جو لوگ اس پوری دنیا کو ایک کر کے اور ایک حاکم بننا چاہ رہا ہے، اس پوری دنیا کو اپنی حکمرانی میں لینا چاہ رہا ہے۔ ون ورلڈ ون آرڈر، ون ورلڈ ون آرڈر، اس اسٹریٹجی کے تحت بہت سارے پلاننگ کیے جا رہے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ ہم اگر ایمان پر قائم ہیں، عقیدے کی سلامتی پر قائم ہیں، اللہ رزق دینے والا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ساری پلاننگ فیل ہو جائے۔ کب؟ جب ہم اپنے صبر اور شکر کے جذبے پر قائم رہیں۔ بھائیو، یہ چند باتیں تھیں، ایک دو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان حالات میں صابر اور شاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حاضرین گرامی، سنن ابی داؤد کی ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ سعر لنا فقال بل ادعو اللہ ثم جاء رجل فقال یا رسول اللہ سعر لنا فقال بل اللہ يرفع يخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة أخرجه أبو داود والبيهقي وصححه الباني رحمہ اللہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار بہت مہنگا ہو چکا، ہمارے لیے قیمتیں مقرر کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت غور سے سنیے گا اس حدیث کے اندر بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے، آج کے حالات میں بہت بڑا پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و شراء کے معاملے میں دیکھیے کتنی بہترین تعلیم دی ہے۔ جب صحابی نے کہا کہ ہمارے لیے قیمت مقرر کر دیجئے، بازار بہت مہنگا ہو چکا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ مارکیٹ کی مہنگائی کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں،
ہم خرید نہیں پا رہے ہیں، اس لیے آپ قیمت مقرر کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ادعو اللہ، بلکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہنگائی ہے، قیمتوں کو بڑھانا اور گھٹانا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے پہنچوں، اللہ سے ملوں، تو میرے اوپر کسی کے تعلق سے بھی ظلم نہ ہو۔ یعنی میں قیمت مقرر کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ بازار میں اگر قیمت بڑھ رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں قیمت کیوں بڑھتی ہے، مارکیٹ کیوں مہنگا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو پروڈکشن جو مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے، اگر وہ کم تعداد میں آئے گا، لینے والے زیادہ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ چیز کی قیمت اوپر جائے گی۔ آج آپ کو سلنڈر مہنگا کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ جو چیز آ رہی تھی وہ وافر مقدار میں آ رہی تھی، آج کم آ رہی ہے، اس لیے جیسے تیسے لوگ قیمت لے کر کے آپ کو دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے صحابی سے فرمایا کہ ہم کون ہوتے ہیں قیمت مقرر کرنے والے، بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی وافر مقدار میں چیزوں کو لائے تاکہ مارکیٹ میں ہر آدمی کی ضرورت پوری ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و شراء کے معاملے میں اس بات کو ہمیشہ اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ کوئی بھی آدمی ضرورت سے زیادہ ذخیرہ نہ کرے۔ ذخیرہ کر کے گھر میں رکھ لے گا، مارکیٹ میں چیزیں کم ہو جائیں گی، مارکیٹ کی قیمت بڑھ جائے گی، اور مارکیٹ میں اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، اوسط بھی ہوتے ہیں، ادنا بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر آدمی مہنگائی کو افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ بل ادعو، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ حدیث میں یہ بہت اہم پیغام ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاشی معاملات میں جب بھی کسی طرح کا معاملہ آئے تو ہمیں اللہ معاشی بحران کی وجہ سے جب ہم پریشان ہوں تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ ہم اگر کسی بھی دوسری طرف جاتے ہیں کفران نعمت کے شکار ہوتے ہیں، یا چلیے کچھ لوگ مل کر کے جا کر کے روڈ پہ نکل کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تھوڑا بہت اگر وہ بھی گیا، لیکن اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے نوجوان ہیں جو اس طرح کے پروٹیسٹ میں جا کر آج جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوئے ہیں، ظالموں کے ظلم کے پنجے میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی اس حالات میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنے گا اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ پیغام تھا آج کے خطبے کا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کے تناظر میں ہم سب کو صابر اور شاکر بن کر رب کے سامنے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان حالات کا مقابلہ ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر گامزن رکھے۔ الہ العالمین ہر طرح کے کفران و نعمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه هو الغفور الرحيم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الأعداء والكافرين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق بنيانهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لعنة اليهود والنصارى والمجوسيين، اللهم لعنة اليهود والنصارى والمجوسيين،
اللهم لعنت اليهود والنصارى والمجوسيين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.